الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حدیث جبرائیل کے بارے میں ہے۔ حدیث جبرائیل بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں موجود ہے، مختلف روایتوں کے ساتھ آتی ہے، اور اس میں راوی جو ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے الگ روایتوں کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی جو حدیث جبرائیل ہے، جس کا حدیث نمبر 96 ہے 96، تو وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور انشاءاللہ اس سے بے شمار آپ کو کام کی باتیں پتہ چلیں گی۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی وہاں پر آ گیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، شدید سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ بہت چمکدار سفید کپڑے پہنا ہوا تھا، اور شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت سیاہ تھے، نہایت کالے بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد، نہ تو اس پر کوئی سفر کے نشان نظر آ رہے تھے، سفر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سفر کے آثار جیسے کہ لوگ آتے ہیں سفر کر کے گھوڑوں یا اونٹ وغیرہ پر صحرا میں، تو ان پر مٹی اور گرد کے نشان ہوتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ویسے کوئی نشان نہیں تھے اس پر، یعنی سفر کر کے کہیں باہر سے نہیں آیا تھا وہ بندہ۔ اور ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یعنی مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ اندازہ کریں، نہ مدینے کا رہنے والا تھا، نہ کہیں باہر سے آیا تھا وہ شخص، بہت سفید کپڑے پہنا تھا، بہت سیاہ اس کے بال تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص قریب آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ بیٹھ گیا، اور کیفیت کیا تھی؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے جو رانیں تھیں وہ نبی علیہ السلام کی ران کے ساتھ ملا لی، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور جو اپنے ہتھیلیاں اپنے ہاتھ تھے وہ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ یہ انداز دراصل نماز میں بیٹھنے والا ہے، دو زانوں نبی علیہ السلام سے مل کر، بالکل گھٹنے نبی علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے، اور باادب انداز میں دو زانوں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، جس طرح شاگرد اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقال، پھر اس نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ایک بات۔ پھر فرمایا وتقیم الصلاۃ، اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا وتؤتی الزکاۃ، اسلام یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر فرمایا وتصوم رمضان، اسلام یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ اور پھر فرمایا وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اسلام یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی طاقت رکھو تو۔ قال صدقت، اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ مطلب کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتہ، یقیناً سوال کر رہا ہے، اور تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تصدیق جب ہی کرے گا وہ۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے خود، اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ پوچھ رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی اسے پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قالا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا فاخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیں یہاں پر اسلام اور ایمان کے بارے میں فرق آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا۔ لوگ بڑے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس حوالے سے متردد رہتے ہیں کہ اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، مومن اور مسلم میں۔ تو یہاں اس حدیث میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی الگ الگ تعریفیں آ گئی۔ اسلام کی تعریف آپ نے پہچان لی، پتہ چل گیا 5 چیزوں پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ آگے ایمان کی تعریف آ رہی ہے، تو اس نے کہا، سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم اس کی اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے۔ ایمان کی تعریف آ گئی۔ پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ عمل کا نام ہے، جو اعمال ہیں کرنے کے وہ اسلام کرنے والا مسلمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ اعتقاد کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اعتقاد سے، یقین عقیدہ رکھنے کا نام ہے۔ قال تو صدقتا، اس نے دوبارہ کہا کہ آپ نے سچ کہا، دوبارہ تصدیق کر دی۔ قال پھر اس نے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، اخلاص کے بارے میں بتائیے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اخلاص یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین اور عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ قال پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الساعۃ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنها بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سوال کرنے والا وہ جو شخص تھا جو آیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال پھر اس نے پوچھا کہ فاخبرنی عن اماراتها، پھر آپ مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ دو نشانی بیان فرمائے نبی علیہ السلام نے، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، تم دیکھو گے کہ جو باندیاں، جو کنیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آقاؤں کو پیدا کریں گی، اپنے آقا کو پیدا کرے گی، جنے گی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے سر والے چرواہے، بکریوں کو چرانے والے لوگ، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ دو نشانی بیان فرمائی۔ ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، عمر فاروق کہتے ہیں کہ فلبثت ملیا، میں گردن جھکائے سوچتا رہا، یہ سب جو باتیں ہوئیں ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو سوال کرنے والا یہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، بے شک وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رواہ مسلم شریف نے حدیث روایت کی ہے، حدیث ختم ہو گئی۔ اور اس حدیث کے اندر، یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اس کے اندر بے شمار کام کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو جیسے کہ میں نے حدیث کے دوران ہی بتا دیا کہ ایمان اور اسلام میں آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ اسلام کیسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ احسان، اخلاص، کہ آپ جب عبادت کر رہے ہو، کوئی سی بھی عبادت، آپ چاہے نماز پڑھ رہے ہو، آپ چاہے روزہ رکھ رہے ہو، آپ چاہے حج کر رہے ہو، آپ چاہے زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ اخلاص آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا اخلاص؟ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے دیکھ رہے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ، کسی کے دل میں یہ نیت، یہ سوچ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اس کی عبادت کی سچائی کا اور خشیت کا کیا عالم ہوگا، اس کی عبادت ایسی ہوگی جو یقیناً مقبول ہوگی۔ اور بالفرض اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بات اگر ذہن میں ہو تو یقیناً ایسی خشوع و خضوع والی عبادت ہوگی جو مقبول ہوگی۔ تو یہ احسان یا اخلاص کا تقاضا ہے کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی سی بھی عبادت ہو۔ یہ ایک تیسرا اس کے اندر پوائنٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے جو ہے بندے نے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو قیامت کا جواب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے قیامت کا علم نہیں دیا، بتایا نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نبی علیہ السلام کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ جیسے جیسے اسلام مکمل ہوتا رہا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ غیب کے علم عطا فرماتا رہا، اور بعد میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، جیسے کہ بے شمار اس سے ثابت ہے احادیث سے۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا بتانا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کی فوراً بعد نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور یہ بات کنفرم ہے کہ نشانیاں وہی شخص بتائے گا جس کو منزل کا پتہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی یہاں سے جو ہے عائشہ منزل کدھر ہے، تو اگر بالفرض آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا عائشہ منزل کدھر ہے، آپ مجھے کیسے بتاؤ گے کہ فلاں فلاں جگہ جائیں، سوراب گوٹ کے بعد جو ہے وہ عائشہ منزل آئے گا؟
اگر آپ کو پتہ ہوگا یقیناً آپ میرے رہنمائی کر دیں گے. تو یوں ہی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو منع فرما دیا کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اچھا اس میں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ نہیں جانتا میں, فرمایا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا, اور جو سامنے تھے وہ جبریل امین تھے, سارے فرشتوں کے سردار, تو یقیناً ان کو بھی علم ہوگا قیامت کا. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ تم سے زیادہ نہیں جانتا, تم سے کم بھی نہیں جانتا, تم سے زیادہ بھی نہیں جانتا, یہ فرمایا. اس کے فوراً بعد انہوں نے نشانیاں بتا دیں کہ ایک کیا نشانی کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی. باندھی اپنے آقا کو جنے گی کا مطلب یہ ہے, آج کل باندھیاں تو ہوتی نہیں ہیں, مطلب یہ ہے کہ اولاد ایسی پیدا ہوگی جو اپنی ماں پر اس طرح حکم چلائے گی جس طرح کہ آقا اپنی باندھیوں پر چلایا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجیے, آپ آج کا ماحول دیکھ لیجیے. کافروں کی تو بات ہی الگ ہے, مسلمانوں کے آپ جو ہے احوال دیکھ لیجئے. جو علم والے نہیں ہیں, جو جاہل لوگ ہیں, یا جو اسلام کی طرف مائل نہیں ہیں, وہ اپنی ماؤں پر, اپنے باپ ماں پر کس طرح کے حکم چلاتے ہیں اور کس طرح کی حرکتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال ہر ایک کو اپنے والدین کے حقوق ذہن میں رکھنے چاہیے اور اس سے لازمی بچنا چاہیے. قیامت کی ایک نشانی بہرحال نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی, اور یہ بخوبی نظر آ رہا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی بیان فرمائی کہ جو تم میں سے چرواہے ہیں اور جو ننگے بدن اور ننگے بال, پراگندہ بال والے جو لوگ ہیں, تو وہ بڑے بڑے محلوں میں راج کریں گے. تو ایسا بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جو کم نسل, نیچ نسل کے جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں راج کرتے ہیں, آج کل امیر ہو چکے ہیں, دنیا بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑی نشانیاں بہرحال ظاہر ہونا باقی ہیں. بہرحال اچھا اس کے بعد وہ چلے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچتا رہا کچھ دیر سر جھکائے, پھر نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا, کہا کہ عمر تم جانتے ہو سائل کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم. اب اس میں بھی اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. خالی واللہ عالم نہیں کہا انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہ یا رسول آپ مجھے بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. آخری بات جو اس کے اندر پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام, حضرت جبریل علیہ السلام کا ہم پر ویسے تو بے شمار احسان ہے. ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہمیں ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے. ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں, قیامت کی نشانیاں کیا کیا, انہیں سب پتہ تھا. لیکن جو تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے جو سوال جواب کا مکالمہ ہوا, تو مقصد یہ تھا تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو, ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں, اور بخوبی الحمدللہ پتہ چل گئیں. تو یہ مشہور حدیث ہے, حدیث جبرائیل کہلاتی ہے. بخاری شریف میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے, مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ہے, جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً, اور کوشش کیجئے کہ احادیث کا مطالعہ کیا کریں, قرآنی واقعات کا, قرآنی صورتوں کا مطالعہ کیا کریں. اس سے یقیناً علم بڑھتا ہے اور خشیت بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.